اور بڑے جو ہے سب کی ناک پہ غصہ رہتا ہے، اور دنیا میں سب سے بڑی خرابی غصے سے ہی ہے۔ اسے تصور سلوک میں بھی سب سے زیادہ غصے پر ہی بحث کی جاتی ہے، انسان کا غصہ، کیوں غصہ کبر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، کیوں غصہ کا جو پیچھے منشا کبر ہوتا ہے، کبر تکبر کی وجہ سے غصہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور تکبر حسد کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ انسان جو حسد کرتا ہے اور جناب وہ اگلے کو گھٹیا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے، تو یہ کئی بیماریاں پیچھے ہوتی ہیں، پھر آخر میں جو ہے وہ غصہ ظاہر ہوتا ہے، اور غصہ انسان ظاہر کر کے اپنا تکبر اقوال میں، افعال میں، احوال اور میں جو ہے وہ انسان اپنا تکبر اور غصہ ظاہر کرتا ہے۔ اب یہ بچے سوال کہ غصہ آ جائے تو کیسے جان چھڑائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا کہ غصہ آ جائے تو اس کے لیے ایک جو ہے وہ قولی علاج ہے، ایک عملی علاج ہے۔ قولی علاج تو یہ ہے کہ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، کیونکہ اس لیے کہ غصہ جو ہے پیچھے شیطان ہوتا ہے جو خون کے اندر جو ہے وہ دوڑتا ہے، پھر رگوں میں دوڑتا خون کی طرح اور غصہ دلاتا ہے، لہذا میاں بیوی میں جب آپس میں تو طراق ہوتی ہے تو حدیث میں تو شیطان فوراً جو رگوں میں جو وہ دوڑنے لگتا ہے خون کی طرح، اور مرد کے منہ سے طلاق کہلوا کے معاملے کو تو ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو فوراً اس وقت اللہ کی پناہ میں آ جائے، اور قولی علاج یہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہہ کے گویا کہ غصہ تھوکا، اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ دوسرا عملی علاج ہے۔ عملی علاج یہ ہے، عملی علاج دو ہیں۔ ایک عملی علاج یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جو لیٹ جائے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا تو لیٹ جائے، مطلب یہ کہ اپنی حیت کو بدل دے، اپنی حیت کو بدل دے۔ اب کھڑا تو بیٹھ گیا، بیٹھا تو لیٹ گیا، بلکہ بعض نے کہا لیٹ کے اپنی گال زمین کے ساتھ لگائے، یعنی جو چہرہ تکبر سے اکڑ رہا تھا اسی چہرے کو زمین پہ رگڑے۔ اور دوسرا عملی علاج یہ کہ وضو کرے، فوراً وضو کرے، کیونکہ غصہ شیطان کی آگ کی وجہ سے ہے، تو آگ کے اثر کو ختم کرنے کے لیے وضو ہے، ہاں، اور چونکہ یہ آگ روحانی اور باطنی آگ ہے، یہ بظاہر نظر نہیں آتی، اور وضو جو ایک ایسی چیز ہے جو باطنی طور پہ ہی آپ کو ٹھنڈک عطا کرتی ہے، باطنی طور پہ برودت پیدا کرتی ہے، لہٰذا جب آپ وضو کریں گے تو کیا ہوگا کہ وہ روحانی طور پہ جو آگ لگی تھی وہ آگ کو یہ مٹا دے گی، تو ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو یہ دوسرا عملی علاج، اس طریقے سے جب انسان کرتا ہے تو غصہ انسان کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا امام غزالی فرماتے ایک جو مراقبے کا علاج ہے۔ مراقباتی علاج یہ ہے کہ اس میں انسان یہ تصور کرے کہ مجھے غصہ آیا کیوں، غصہ اس لیے آیا کہ اس نے میری منشا کے خلاف بات کی ہے، میری طبیعت کے خلاف اس نے یہ بات کہہ دی ہے، تو غصہ آ گیا۔ تو اس وقت یہ سوچے کہ یہ میرے محتاط ہے، میری طبیعت کے خلاف اور منشا کے خلاف یہ بات کی، تو مجھے غصہ آ گیا اور میں اس کی پٹائی کے لیے، اس کو مارنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو میں بھی کسی کے محتاط ہوں یا نہیں، میرے بھی اوپر کوئی ہے یا نہیں، تو سوچے یار میرے اوپر میرا خدا ہے، تو میں اس اللہ کے منشا اور مرضی کے خلاف صبح شام کرتا ہوں، اس کو تو اتنا غصہ نہیں آتا کہ مجھے ملیا میٹ کر دے۔ اگر اس کو یوں غصہ آنے لگتا تو مجھے ایسا ملیا میٹ کرتا کہ میں کب سے فنا ہو چکا ہوتا۔ جب وہ اس طرح تحمل کے ساتھ مجھے لے کے چل رہا ہے میری نافرمانی بغاوتوں کے باوجود، تو یار اگر میرے ماتحت نے تھوڑا سا کر دیا اونچا نیچا، تو چلو یار میں یہ سوچ کے معاف کر دوں کہ اللہ جو مجھے معاف کرتا آ رہا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، یہ صبر کر۔ اس پہ مجھے واقعہ یاد آ گیا، میرے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، فضائل اعمال جو معروف کتاب اس کے مصنف، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا تھا تو میرا جو خادم تھا غالب اس کا نام عبداللہ تھا، اب وہ کوئی بھی اس کو کام کہے تو وہ جو غلط کر دے، بعض دفعہ ہوتا ہے آدمی صحیح کام کرنا چاہتا ہے لیکن انتہائی ادب کی وجہ سے غلطی کر جاتا ہے، انتہائی ادب کی سے غلطی کر جائے، اب وہ معافی مانگ رہے حضرت معاف کریں۔ اب 2-3 دفعہ یہ ہوا تو حضرت نے ایک دم غصے ہو کے فرمایا کہ اے میاں عبداللہ میں کب تک تجھے معاف کروں، کتنا تجھے، اپنی خاص سہارنپوری انداز میں کہا عبداللہ میں تجھے کتنا بھگتوں، تو غلطی پہ غلطی کیے جاتا ہے، جو کہ الٹی کرتا ہے، جو کہ الٹی کرتا ہے، کب تک میں تجھے بھگتوں، یہ بات کہی۔ تو میرے پاس کہتے ہیں کہ بڑے حضرت جی مولانا یوسف صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، بانی تبلیغ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے جو ان کے بعد جو تبلیغ کے امیر بنے تھے، وہ پاس بیٹھے تھے مولانا یوسف صاحب، اور یہ ظاہر ہے کہ آپس میں تائزہ چچا بھائی ہیں۔ تو کہتے میں نے جب یہ زکریا اتنا جتنے آگے بھگتوانی ہے، اتنا بھگت جتنے آگے بھگتوانی ہے، تو یہاں غلطیاں معاف کرے گا وہاں اللہ تجھے معاف کرے گا۔
تو بات وہی ہے، وہ جو حدود کو جب حضرت سلیمان غصے ہوئے تھے، قرآن میں واقع حدود پر جب غصے ہوئے کہ حدود کے میں پر کاٹ دوں گا، اس کو سخت عذاب دوں گا، کہاں غائب ہے؟ ڈانٹا تھا سارے پرندوں نے کہا حدود میاں تیری آج خیر نہیں، آج نہیں بچتا تو۔ اب وہ بیچارہ حدود نے کیا کیا، سر لٹکا لیا، پر بکھیر لیے، گھسٹتا گھسٹتا آپ کے سامنے آیا، آپ نے گردن سے پکڑے، کہاں تھا تو؟ ڈانٹا، کہاں تھا تو؟ جب ڈانٹا، اب وہ تو ظاہر ہے کہ نبی کے زمانے کا حدود تو عارف تھا، وہ پہنچی معرفت پہ پہنچا ہوا تھا، تو جب ڈانٹا تو حدود نے کوئی معافی تھا، حدود نے پتہ کیا کہا؟ حدود نے کہا کہ آپ اتنے غضبناک نہ ہوں، کل روز معاشر میں اللہ کے سامنے کیا حالت ہوگی۔ جب یہ بات کی تو میدان حشر یاد کرا دیا۔ اب پیغمبر تو اللہ کی حضوری میں ہوتا ہے، اور اللہ کے جاؤ جلال کے سامنے پیغمبر کی کیا حالت ہوتی ہے، کیا حالت ہوتی ہے۔ تو جب یہ کہا کہ میدان حشر میں اللہ کے سامنے کیا حالت ہوگی، جو آج آپ مجھ پہ اتنے غصے ہو رہے ہیں، تو آپ کو میدان حشر یاد آ گیا، اس کو چھوڑ دیا، اور آپ جو میدان حشر کا تصور کر کے رونے لگے، آپ کو تحمل ہو گیا، کہاں بتا تو کہاں غائب تھا، ٹھنڈے ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد ایسے موقع پہ ایک ایسا تصور باندھ لے کہ جو تصور آپ کا سر نیچے کر دے کہ یار تو اس پر ڈانٹ رہا ہے، تو نے خدا کی کتنے نافرمانیاں کی ہیں، اگر وہ پکڑنے لگے تو بچے بھی نہ، تو یہ سوچے گا تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ حضرت